دیکھیں یہ بات یاد رکھیے گا کہ شریعت مطہرہ نے ہمیں یہ حکم کہیں بھی نہیں دیا کہ ہر ناپاک چیز کو پاک کیا جائے۔ ہر ناپاک چیز کو پاک کرنے کا حکم نہیں ہے، ہر اس چیز کو پاک کرنے کا حکم ہے جس کے لیے آپ کو شریعت کے احکامات پر عمل کرنے میں جو ہے وہ خلل پیدا ہو رہا، جیسے نماز پڑھنے کی جگہ ہے، لباس ہے جس کو آپ پہنتے ہیں، اس طرح کی چیزیں۔ ابھی جس طرح سے آپ نے کہا کہ صوفہ پاک کرنا یا آپ کا مولٹی فارم وغیرہ ہو گیا، اس کو کیسے پاک کریں، صوفہ کس طرح سے پاک کیا جا سکتا ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ لازمی تھوڑی کہ ہم صوفے کو پاک کرتے رہیں، یا ملٹی فارم میں جو اسپرنگ والے فارمز وغیرہ ہوتے ہیں اس کو دھونا آسان بات تو نہیں ہے، نہیں کیا جا سکتا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم نے یہ اصول بیان کیا جا چکا ہے کہ ناپاک اشیاء کو پاک کرنے کے سلسلے میں بنیادی اصول کیا ہیں۔ جس کو دھویا جانا ممکن ہے اس کو دھویا جائے گا، جس کو دھویا نہیں جا سکتا تو اس کو ایک مرتبہ دھویا جائے گا، پھر سکھایا جائے گا، پھر دھویا جائے گا، پھر سکھایا جائے گا۔ لیکن اب کوئی شخص صوفے کو دھونا چاہے، ایک تو صوفے کی بھی کئی اقسام ہوتے ہیں نا، ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ آپ کا بڑا بھلا کرے کہ پیراشوٹ وغیرہ کے جو کپڑے ہوتے ہیں اس کو تو پاک کرنا کوئی مسئلہ نہیں، اس کو پوچھا بھی جا سکتا ہے وہ کیونکہ اس میں پانی جذب نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کپڑے کا یا فارم کا ہو تو اس میں اگر کوئی ایسی ناپاک شے یا کس بچے نے پیشاب کر دیا تو اس کو پاک کرنا ایک مسئلہ ہے، اس کو اٹھا کے دھونا بھی ایک پریشانی ہے، تو اس کو ضروری نہیں ہے کہ آپ پاک کریں۔ شریعت نے ہمیں کہیں بھی یہ نہیں کہا ہر شے، کیونکہ صوفہ کوئی آپ کی نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے۔ اگر سپوز دیٹ آپ صوفے پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، اس میں بھی کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ اگر خشک ہو گیا ہے اور کوئی پاک آدمی اس میں بیٹھتا بھی ہے تو اس کے بیٹھنے کی وجہ سے ناپاک تھوڑی ہوگا وہ، اور نماز پڑھنے کا مقام نہیں ہے صوفہ ملٹی فارم، نماز پڑھنے کا مقام نہیں ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ ہر ناپاک چیز کو آپ پاک کریں۔ شریعت نے آپ کو اتنا پریشان نہیں کیا، اتنی مصیبت میں اور اتنی پریشانی میں نہیں ڈالا۔ ہاں جس چیزوں کو بآسانی پاک کیا جا سکتا ہے، کپڑے ہیں، چادر ہیں، ان کو آپ پاک کریں، یہ ضروری نہیں ہے۔ تو آپ امید ہے کہ سمجھ چکے ہوں گے کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ صوفے کو پاک کرنا یا ملٹی فارم وغیرہ کو پاک کرنا، اس سلسلے میں کیا اصول ہیں۔ تو میں نے آپ کو سب سے پہلے ایک چیز آپ کو سمجھا دی کہ ہر ناپاک شے کو پاک کرنا کی ذمہ داری ہمیں شریعت نے نہیں دی۔ جن چیزوں کو پاک کرنے کا طریقہ بیان کیا گیا جیسے چادر ہو گئے، لحاف وغیرہ ہو گئے، ان کے سلسلے میں بھی یہی کہ لازمی سی بات ہے ان کو نچوڑنا ممکن نہیں ہے، جتنا بندہ نچوڑ سکے نچوڑے، اس کے بعد اس کو لٹکا دیا جائے کہ پانی ٹپکنا اس سے بند ہو جائے، پھر اس کو دوسری مرتبہ دھو دیا جائے، یا یقین غالب ہو جائے، اتنا اس کو دھو دیا جائے، اتنا دھو دیا جائے کہ یقین غالب ہو جائے کہ بھائی اس سے میل کچیل اور گندگی اور نجاست دور ہو گیا۔ یقین غالب ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ لحاف دھو رہے ہیں تو آپ نے اچھی طرح سے پائپ وغیرہ سے یا اتنے تیزی کے ساتھ نلکے سے پانی گزر رہا ہو کہ اس میں سے پانی اتنا آپ نے گزار دیا ہو، اتنا بہا دیا ہو کہ بندے کے یقین اور کامل ہو جائے کہ بھائی اب یہ شے پاک ہو گئی ہے، اس کے بعد وہ سوکھ جائے تو پاک ہے۔ لیکن صوفے کی صورت میں یا بیڈ یا ملٹی فارم وغیرہ جو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو اس طرح سے دھونا بہت مشکل ہے اور اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالنے کی بات ہے، اور شریعت نے ہمیں اس کا حکم بھی نہیں دیا ہے۔ تو یہ پورے ایک تفصیلی طور پہ میں نے آپ کو ایک اصول سمجھا دیا کہ ہر شے کو پاک کرنے کا حکم نہ ہمیں دیا گیا ہے، جن چیزوں کو پاک کرنے کا حکم دیا جو ہماری عبادت سے ریلیٹڈ ہے، نماز میں جس کی حاجت ہے، انہی اشیاء کو پاک کرنے کا حکم ہے، اور انہی چیزوں کو جو بآسانی ہو بھی سکتا ہو، کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہمارے گھروں میں ہر شے پاک ہو، لازمی سی بات ہے۔ لیکن اگر کچھ اس طرح کے جب بچے ہوتے ہیں گھروں میں تو اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں، اور اگر اس کو ممکن نہ ہو، بآسانی نہ ہو سکے، اگر ہو سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہو سکتا تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آزمائش میں خود کو مبتلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم۔